آمین۔ افسیوں کا خط نکالیں، پہلا باب، پہلی 14 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ افسیوں کا خط جو پالوس نے افسس کی کلیسیا کو لکھا۔ پچھلے سنڈے بھی میسج اسی میں سے تھا، کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پچھلے سنڈے کیا سرمن ہے؟ 3 باتیں ہم نے کی تھی، کون کون سی؟ ماضی، حال اور ہاں، تھینک یو، آپ کو یاد ہے، یہ پوچھنا ضروری ہے، ورنہ میرے زور لان کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ہاللیلویہ۔ سو آج خدا کے مقدس کلام میں سے کھولیے گا مقدس پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اور اس کی پہلی 14 آیات ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، حوالہ کھول کے رکھیے گا۔ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ کیا ہوں؟ بیٹے کس کے ہوں؟ کس کے وسیلہ سے ہوں؟ ہاں، گال سمجھ نہیں، تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی ہوں، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، اسی میں ہم بھی اسی کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خداوند کے پاک نام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں گے خداوند کا شکر ہو، خداوند کا۔ آج ہم نے افسیوں کے پہلے باب کی 14 آیات تلاوت کی، اور ان 14 آیات کے اندر جو ہم نے پڑھا، پالوس بیان کرتا ہے کہ روحانی جو برکتیں ہیں، روحانی جو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے روحانی برکات۔ تو پالوس نے جو لکھا کہ تمام روحانی برکتیں، ان کا منبع کون ہے؟ برکتیں ملتی کہاں سے ہیں؟ یہ روحانی برکتیں صرف اور صرف وسیلہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور مسیح کے وسیلہ سے یہ روحانی برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ پالوس لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ کہاں بخشی ہے؟
کہاں پر بخشی؟ کہاں؟ یہاں پر جو آسمان کی بات ہوئی ہے یہ وہ آسمان نہیں ہے جو زمین کے ساتھ جس کا ذکر آتا ہے پھر خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، یہ وہ آسمان نہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، گل نو سمجھنا، یہ وہ آسمان نہیں۔ تو پھر اس نے کون سے آسمان کا ذکر کیا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے، یہاں پر جو پالوس نے کہا کہ آسمان اور زمین، یعنی آسمانی مقاموں میں جو روحانی برکت بخشی گئی ہے، اچھا یہ وہ خدا کی حضوری ہے جو ایمانداروں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے دی گئی ہے، اور اب خدا ایمانداروں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کے اندر رہتا ہے۔ آسمانوں کا خدا آپ کے اندر رہنا شروع ہو جاتا ہے یسوع کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ، کہتا جو آسمانوں میں رہتا ہے وہ مسیح کے وسیلہ سے تمہارے اندر آ کر رہنے لگتا ہے۔ یہ روحانی برکت، یہ خدا کی حضوری اور یہ مسیح کے وسیلہ سے ایمانداروں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آسمانی مقاموں کی برکتیں ایمانداروں کو دی گئی ہیں، اور ایماندار مسیح کے وسیلہ سے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے خیالوں میں مسیح کی حضوری اور خدا کی حضوری ڈالی گئی ہے، اور ہر ایک ایماندار کہتا ہے یہ خدا میرے نال ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے؟ کس کے وسیلہ سے ساتھ ہے؟ جی ہاں، برکتوں کا منبع کون ہے؟ یسوع، اور اس کے وسیلہ سے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے ایماندار خدا کی قربت یعنی خدا کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ خدا مسیح کے وسیلہ سے ایمانداروں کے قریب آتا ہے، ایمانداروں سے بات چیت کرتا ہے۔ تو پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح روحانی برکتوں کا کیا ہے؟ سورس ہے، اور مسیح کے وسیلہ سے روحانی برکتیں ہیں۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہم تاریکی کے قبضے سے چھڑائے جاتے ہیں، اور خدا ہمارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور اس طرح ہر ایک ایماندار کو خدا کی حضوری بخشی گئی ہے۔ خدا کی حضوری، اس کی وہ پریزنس ایماندار کو بخشی گئی ہے، اور یہ پیچھے سورس کون ہے؟ مسیح ہے۔ آمین، آمین۔ اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ چکھتے ہیں کون؟ ایماندار۔ اور ان تمام باتوں کو پالوس نے آسمانی مقاموں سے تشبیہ دی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ تمام چیزیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہیں۔ اچھا، جب برکت کا ذکر کیا جائے گا، کس کا؟ برکت کا ذکر۔ تو جب ہم برکت کا ذکر کریں گے تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کون سی برکت ہے؟ کون سی برکت؟ اچھا، لوگ یہی لفظ پھرتے ہیں بس، وہ کہتے آئی برکت ہے، بس ہے آگے یہ برکت ہی برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ برکت، یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ برکت وہ ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ تو اور لوگوں کو بھی بڑا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس بھی برکت ہے۔ یہ نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ خدا جانتا ہے اس بات کو کہ یہ ضروریات اسی سے پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، زمین کا ہر ایک جاندار میرا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جب روحانی برکت کی بات کی جائے گی تو اس کو جسمانی سے نہیں بولنا۔ روحانی برکت مینس روحانی برکت، جسمانی نہیں، دنیاوی نہیں، مادی نہیں۔ جب خدا انسان کو بلاتا ہے تو پھر روحانی برکت دیتا ہے۔ اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر کہ پالوس نے کہا کہ یہ روحانی برکتیں اس کی مسیح اس کا وسیلہ ہے، اور یہ برکتیں خدا کے ساتھ انسان کو جوڑتی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان روحانی برکتوں پر غور کریں کہ کس طرح سے خدا نے ہمیں روحانی برکتیں دی ہیں۔ اس کا تعلق جسمانی برکتوں سے نہیں ہے۔
بلکہ خدا ہر ایک شخص کو روحانی برکتیں جو آسمان سے جاری ہوتی ہیں دینا ہے اور دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا میرے روحانی برکت دے, اور کتنے چاہتے ہیں جی سانو جسمانی ملے. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو روحانی ملی ہے جسمانی آٹومیٹک ہی مل جائے گی. ہاللیلویہ. اور جسمانی پیچھے بھجن دی لوڑ نہیں, تو روحانی لے. جسمانی آپ ہی آن گیا, انہوں پتہ ہے تجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے اور تجھے پہننے کی بھی ضرورت ہے. آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو خدا ہمیں روحانی برکتیں دینا چاہتا ہے. کون سی؟ روحانی. ہم جسمانی کے پیچھے بات نہیں. آج ہم 6 باتیں کریں گے. 14 آیات میں سے 6 باتیں کریں گے. مختصر کریں گے, چھوٹی چھوٹی کریں گے, لیکن 6 باتیں کریں گے. کتنی؟ ایک اللہ نوٹ کرو کہ 6 روحانی برکتاں ان 14 آیات میں سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور آپ نے دیکھنی ہے آپ کے پاس کون سی. 6 برکتوں کا ذکر میں کروں گا. پہلی برکت جو خداوند مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی 4 آیت میں, پڑھیں اس کو. افسیوں پہلا باب, اسی میں سے میسج دوں گا, حوالہ کوئی نہیں باہر سے کوٹ کیا جائے گا, اسی میں سے ہوگا. ہاں کانٹیکسٹ کے لیے یا ریفرنس کے لیے میں 1-2 حوالہ کوٹ کر دوں گا. جی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. ہاں اچھا, اس 4 آیت میں 2 برکتوں کا ذکر ہے. کتنی؟ 2 برکتوں کا ذکر ہے. کون کون سی؟ پہلی, اس کس نے؟ خدا نے. اس میں کس میں؟ اب بات کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اس میں بنائے عالم سے بیشتر. کس سے؟ بنائے عالم سے بیشتر. اس میں ہمیں کیا دیا؟ ہمیں. اچھا, یہ روحانی برکت ہے کہ آپ چنے گئے ہیں. ہاللیلویہ. یہ روحانی برکت ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے, آپ آئے ہیں, یہ روحانی برکت آپ کو ملی ہے. اس نے بنائے عالم سے بیشتر ہم کو اس میں کیا کیا؟ جی, ہمارا چناؤ جو ہم چنے گئے ہیں, ہم بلائے گئے ہیں, اس میں یہ روحانی برکت ہے. اس کو ہلکا نہ لیں, یہ آسمانی برکت ہے اور یہ خدا کی سلیکشن ہے. خدا نے چنا ہے, مسیح کے وسیلہ سے آپ بلائے گئے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں بلایا گیا ہوں؟ جی. اچھا, کئیوں کو اس نے نجات دینے کے لیے بلایا ہے. نجات تو سب کو دینے کے لیے بلایا ہے, لیکن کئیوں کو نجات کے ساتھ ساتھ خدمت کے لیے بھی بلایا ہے. ہاللیلویہ. کئیوں کو نجات دینے کے لیے بلایا ہے اور کئیوں کو نجات کے ساتھ ساتھ خدمت کے لیے بھی بلایا ہے. کئیوں کے اوپر ڈبل پورشن یا ٹرپل پورشن بلیسنگ بھی ہوتی. آج غور کریں اس بات پر کہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا, یعنی مسیح میں چن لیا. اس سے پہلے کہ خدا دنیا بناتا, عالم بنائے جاتے, دنیا بنا دیتا خدا, اس نے مسیح میں ہمیں پہلے سے چنا ہوا تھا. ہاللیلویہ. اچھا, آپ اچانک نہیں آئے, آپ اچانک نہیں آئے, حادثاتی طور پر نہیں آئے. میں آپ کو بتاؤں, خدا نے بنائے عالم سے بیشتر آپ کو مسیح میں چنا ہوا تھا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ساری مسیح کے بلائے ہوئے ہیں اور چنے ہوئے ہیں. مار لو پھر تالیاں پڑھیں. ہاللیلویہ. یہ کسی بلائے گئے, خدا نے تو ہمیں بلایا. خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں خدا کے بلائے ہوئے؟ مسیح نے سارے نو دعوت دیتی ہے, کہتا ہے اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس. اچھا, وہ بلاتا ہے, بندہ پاوے جائے کہ نہ جائے, اس نے آپ کو بلایا ہے. خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے لیے دیتا ہے. آمین. تو پہلی برکت کیا ہے؟ اس نے ہمیں روحانی برکت کیا دی ہے؟ اس نے روحانی برکت ہمیں یہ دی ہے کہ اس نے مسیح میں ہمیں چنا ہے, دنیا سے الگ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں.
اس نے ہمیں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور اس ہاتھ کی کاراگری کو اس نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے چنا ہے۔ آمین۔ یہ ایماندار کا چناؤ ہے، جو ایماندار یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس آتا ہے، یہ پہلی برکت ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ریفرنس کے لیے میں حوالہ کوٹ کروں گا، اور وہ حوالہ یوحنا 15 باب کی 16ویں آیت ہے۔ پڑھو ذرا اس کو جلدی سے، یوحنا 15 باب 16ویں آیت۔ اب بات پر غور کیجئے گا، اسی نے کیا کہا؟ تم نے مجھے نہیں چنا۔ ہاں، تم نے مجھے نہیں چنا۔ کس نے چنا؟ بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ تم نے مجھے ایک حال یسوع نے آگے کہی، جیسے باپ نے بنائے عالم سے بیشتر ہمیں چن لیا، کس میں؟ مسیح میں۔ مسیح نے یہی بات آ کر زمین پر کہی، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا۔ ہاں، تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ۔ جا کر پھل لاؤ، اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو، میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ تم کو دے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ٹھیک نہیں سی، ہاللیلویہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں ہاللیلویہ۔ اب غور کرو، مسیح نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور صرف چنا نہیں، مقرر بھی کیا، یعنی سیڈ دے دی، خدمت دے دی۔ تم نے نہیں، میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں سیڈ دی، عہدہ دیا، میں نے تمہیں مقرر کیا، جاؤ پھل لاؤ، تمہارا پھل قائم رہے۔ آج کے سر پوچھ لو نا جی، کنیئر ہوا تو اٹھے وسیلے بچیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شیخی مانن دی گال نہیں، مینوں آپ ہی بھی نہیں یاد کہ میرے وسیلے کنے لوگ بچ گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مینوں آپ ہی بھی نہیں یاد کہ کتنے لوگ خدا نے میرے وسیلے بلا لیے۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تمہارا پھل قائم رہے۔ خدا نے خدمت گزاروں کو بلایا ہے، عام لوگوں کو بلایا ہے، نجات دینے کے لیے بلایا ہے، خدمت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ لوگ خدمت کرتے ہی نہیں۔ اے تیرا خداوند جس نے تجھے بلایا ہے، تیرا بلاوا آسمانوں سے ہے۔ آسمانوں کا خدا جس نے تجھے چنا مسیح میں، اپنے بیٹے میں تجھے چنا تاکہ تو اس کی خدمت کرے اور پھل لائے۔ ایماندار کی زندگی کی خوبصورتی کیا ہے جی؟ ایماندار کی زندگی کی خوبصورتی کیا ہے جی؟ کیا لائے؟ ہاں، پھل لائے۔ کیا لائے؟ پھل لائے۔ وہ ایماندار کی خوبصورتی۔ اب آپ بولیں گے میں تو پریچر نہیں ہوں، میں تو ٹیچر نہیں ہوں، میں تو پاسٹر بھی نہیں ہوں، میں تو بشپ بھی نہیں ہوں، میں تو پوپ بھی نہیں ہوں، میں تو مبشر بھی نہیں ہوں، میں تو ایلڈر بھی نہیں ہوں، میں تو ڈیکن بھی نہیں ہوں، میں تو پائل لیڈر بھی نہیں ہوں، میں تو خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی گواہی لوگوں کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ٹائٹل کے پیچھے نہیں بھاگنا، ٹائٹل کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ گواہی دو۔ آپ کی گواہی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دے۔ آمین۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، لے میں کہڑا پاسٹر، لے میں کہڑا ایلڈر، لے میں کہڑا ڈیکن، میں کہڑا مبشر۔ ارے تو نہ ایلڈر ہے، نہ تو ڈیکن ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھل لے آؤ گے کہ نہیں؟ پھل لے آنا یا نہیں؟ بولو تو صحیح، کرنی کے تو اپنی مرضی ہے۔ بولو تو صحیح، چرچ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، پھل لے آؤ گے کہ نہیں؟ کلام نہ سنا یار، تینوں نہیں آندا تو نہ سنا۔ گواہی دے، جڑے بہت سے بہن ہیں انہوں نے گواہی دے دے۔ ارے ان گواہیوں سے بندہ خدا کی حضوری میں آئے گا اور دیکھ پھر تیرے وسیلے سے خدا کیا کام کرتا ہے۔ آمین، آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے پہلے شاگرد کون تھے؟ تو پہلے سٹارٹنگ کے پہلے دو کیڑے؟ کوئی بائبل نہیں پڑھ دے ہیں؟ پہلے دو شاگرد
जिन्ना सिर्फ यसू दे बारे सुनिया, जिन्ना सिर्फ यसू दे बारे पहले दो शागिर्द थे, पहले दो शागिर्द थे, पतरस का भाई इंद्रियास और यूहन्ना। कौन? इंद्रियास और यूहन्ना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, ये दोनों यीशु के पीछे हो लिए थे। उन्हें सिर्फ इतना किया सी तो उन्हें जानते ही नाल उसी ने पूछा ऐ खुदावंद तू कहां रहता है? उन्हें क्या आ फिर चल के देख ला मैं किथे। लिखे है यूहन्ना दी इंजील पहला दूजा बाप पढ़ के देखो, एक मसीह दे नाल रवे दोवी जने ते इंद्रियास ने की कीता? सब नो पहला किदे को गया है? सब तो पहला किदे को गया? जदों यसू मिले ना ते सब तो पहला किदे को गया? अपने सगे भरा को। उन्हें कहा आ जिसकी बाबत नबियों पैगंबरों ने और मूसा ने और दाऊद ने लिखा वो हमें मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यसू नासरी है। और बाइबल पढ़ दे हो कि नहीं? इब्तदाई दो शागिर्दां दा नहीं पता कि पहले यसू दे शागिर्द किहड़े सन। वो उन्होंने तो चुनिया बाद च 12 नु, इंद्रियास भी ओदे च, यूहन्ना भी ओदे च। पहले दो इब्तदाई स्टार्टिंग जब यसू गुजरा दूसरे दिन बपतिस्मे के बाद तो उसने कहा देखो वो खुदा का बर्रा है। जब उन्हें यसू अनुगली की तो बंदे पीछे चुप भी कर गए। नहीं लगता जी मैं चर्च को बंदा बैठा है मोबाइल ऑफ कर दे, इधर रूहानी बरकत किसके वसीला से है? और बोलो तो सही। हाँ, उसने आपको चुना है, उसने आपको चुना है। और खुदा फरमाता है ये अंजील की खुशखबरी के वसीला से चुने जाते हैं, कलाम सुनाया जाता है, लोग आ जाते हैं, मसीह को कबूल करते हैं। और ये पहले से खुदा के प्लान में होता है कि खुदा इंसानों को चुनेगा और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से निजात देगा। तो आप क्या हुए? ईमान लाए कि नहीं लाए? जी, किस पर? यीशु पर। इसका मतलब है आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं। उसने आपको निजात के लिए चुन लिया है। आए एक हवाला पढ़ेंगे, दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब 13वीं आयत। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब 13वीं आयत पढ़े जल्दी से जरा, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावन के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना। किसके प्यारो? किसके प्यारो? अच्छा गौर करो, प्यारे कितने हैं? किसके प्यारे हैं? हैं? दुनिया की मेहंदी हैं? अक्सर लोग रिश्ता में जानत के नहीं, प्यारा नहीं, प्यारी नहीं हैं, एक ही खुदा ने बनाए हुए नहीं। बाइबल देखो की कह रही है, कहते ऐ खुदा के किसके प्यारो? किसके प्यारो? अच्छा लोग खूबसूरती बेहते जे, खुदा की बेहता है। खुदा ने सब इंसानों को अपनी सूरत पर बनाया है, उसके सामने सारे ही प्यारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी, हर वक्त खुदा का शुक्र करना, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था। खुदा ने इब्तिदा ही से क्यों चुना? कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर, रूह के यानी रूह तुम्हें पाक करे और हक पर ईमान लाकर, हाँ हक पर ईमान लाकर, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ, निजात पाओ। क्या पाओ? चुना क्यों? मैंने पहले बताया कि चुने गए, खिदमत के लिए भी चुने गए, निजात के लिए भी चुने गए। पहले हमें वो निजात देता है, उसके बाद हमें वो खिदमत भी दे देता है। हालेलुया। आप निजात पाए, खुदा आपको इस्तेमाल भी करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, लोग कहते हैं जी मैं तो ये भी नहीं हूं, तो मैं तो वो भी नहीं हूं, तो मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता। आप गवाही दे सकते हैं, आप कलाम की कोई ना कोई बात लोगों को बता सकते हैं। आपकी गवाही से आप चुने हुए हैं, लोग तब्दील हो जाएंगे।
کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہی اس لیے، یہ روحانی برکت ہے تاکہ آپ کیا پائیں؟ کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ اور اس نے ہمیں چن کر نجات دی ہے۔ آمین۔ اب کتنے لوگ چنے گئے ہیں؟ سارے چنے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ آسمانی برکت ہے۔ یہ کیا برکت ہے؟ اور یہ پہلی برکت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ کس کے وسیلہ سے؟ وسیلہ کون؟ یسوع مسیح۔ دوسری برکت جو ہمیں دی گئی ہے، چوتھی آیت کے دوسرے حصہ میں ہے، پڑھیں ذرا اس کو۔ افسیوں 4:1-4۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس میں چن لیا۔ ہاں جی، آیت کے پہلے حصہ میں جو لفظ آیا ہے چن لیا، ہم نے اس پر غور کیا کہ یہ برکت ہے۔ اب اسی آیت کے دوسرے حصہ پر غور کریں گے۔ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہاں، ہاللیلویہ۔ یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محبت میں بے عیبی اور پاکیزگی۔ یہ روحانی برکت ہے۔ کون سی ہے؟ جسمانی نہیں ہے۔ کون سی برکت ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں روحانی برکت دی گئی ہے، محبت میں پاکیزگی، محبت میں بے عیبی۔ اور یہ وہ محبت ہے جو مسیح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور یہ جو مسیح کے وسیلہ سے ایمانداروں کی زندگی میں پہلے خدا نے کیا کیا؟ چنا، یعنی بلا لیا، اور اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ اپنی محبت انسان کے دل میں ڈال دی، اور وہ چاہتا ہے محبت بے ریا ہو، بے عیب ہو۔ اور یہ بے عیب محبت پتہ ہے کس کی زندگی میں ہوتی ہے؟ کس کی؟ بولو تو صحیح، کس کی؟ کس کی؟ ایماندار کی زندگی میں۔ کس کی زندگی میں؟ ایماندار کی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایماندار کی زندگی میں یسوع ہے، اور اس نے یسوع کو قبول کیا ہے، اور یسوع کے وسیلہ سے ہم بے عیب ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ بے عیب ٹھہرائے گئے، گناہ معاف ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے جو محبت آپ کرتے ہیں وہ بے ریا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دوسری روحانی برکت، محبت میں پاکیزگی، لالچ کی نہیں۔ اور یہ محبت صرف انسان کی اور خدا کی محبت کا ذکر ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی انسان اب جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ بے ریا ہے، بے عیب ہے، لالچ کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوسری روحانی برکت جو آسمانی مقاموں سے میرے لیے اور آپ کے لیے آئی ہے۔ اور پھر آپ اس بات کو تو جانتے ہی ہیں کہ مسیح نے کہا کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ اس سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ روحانی برکت۔ اور یہ جو روحانی برکت ہمیں دی گئی ہے، محبت میں پاکیزگی، اچھا یہ آپ کے روحانی لیول کو بڑھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ جو بے ریا محبت ہے، یہ آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھائے گی، اور آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وسیلہ کون؟ گناہ سے چھڑایا کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور پھر ہمیں بے عیب ٹھہرایا کس نے؟ جی، جس کے اندر یہ بے عیب محبت ہے، پاکیزگی کی محبت ہے، وہ شخص گناہ سے اور دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ وہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا چل پھر ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں۔ وہ نہ کی جگہ نہ اور ہاں کی جگہ ہاں کرتا ہے۔ بھلے پاوے کو ناراض ہو جائے، لیکن وہ سمجھوتا نہیں کرتا، وہ ڈبل پرسنالٹی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دوسری روحانی برکت ہے۔ کون سی؟ بے عیب اور بے ریا محبت جو ہمیں دی گئی ہے۔ اور ایسے لوگ حالات سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ حالات سے نہیں ڈرتے،
جن کے اندر خدا کے لیے بے ریا محبت، بے عیب محبت ہے، خالص محبت ہے، ایسے لوگ کبھی بھی حالات سے، مشکلات سے، تنگی سے، مصیبتوں سے، احسانی سے نہیں ڈریں گے۔ ہاللیلویہ۔ حوالہ پڑھ لیے، آپ پڑھیے حوالہ رومیوں 8واں باب 35 میں آیت پڑھیں ذرا، آپ کو پتہ چلے گا۔ جی پڑھیے گا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ اچھا، کون سی چیز جدا کرے گی؟ کس کی محبت سے؟ مسیح کی محبت سے۔ کیا مصیبت آپ کو جدا کر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، مصیبت میں مسیح لوگ ایماندار اور خدا دے نیڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ انہاں دی دعا ڈبل ہو جاندی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جدوں ویکھنا کوئی تنگی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، بندہ بھجدا اپنے خدا، ایماندار، اس کی آخری جگہ صرف اور صرف خدا ہے اور وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے۔ پال نے لکھا کہ مصیبت یا تنگی یا آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے اور کہے کر مسیح کا انکار، آپ کریں گے نہیں، یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار آپ کو کیا کرے گی؟ ہٹا سکتی ہے مسیح کی محبت سے؟ صدرک مسک عبدالنجو نے کیا کہا؟ کہندے پٹھی جو سوٹنا ہے تو سوٹ دے ہو، سجدہ کسے نو نہیں کرنا۔ ہاللیلویہ۔ سجدہ صرف خدا نے کرنا۔ آمین۔ اے جی مسیح کی محبت، تے مسیح پھر آیا یا نہیں آیا؟ آدمی پٹھی جایا سے کہ نہیں؟ ہاں، اگر آپ محبت دکھائیں گے تو پھر وہ بھی بہان تو کاٹ نہیں کرتا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایماندار مسیح کے قریب آتے ہیں۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، تنگی یا کال یا ہاتھ تنگ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی کوئی ایماندار، جو سچا ایماندار، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا بلکہ اور خداوند کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی برکت ہے۔ اور یہ دوسری برکت ہے کہ ہم بے عیب ہو، پاکیزگی میں، محبت پاکیزہ ہو خدا کے ساتھ، بغیر لالچ کے ہو۔ وہ تیری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس لیے اپنی محبت خالص کریں خدا کے ساتھ۔ یہ روحانی برکت ہے جڑی آسمانوں کو ملی۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ یہ کتنی برکت ہے جی؟ پہلی کون سی تھی؟ ہم چن لیے گئے ہیں، اور دوسری محبت میں پاک، بے عیب، انسانوں کے ساتھ بھی اور خدا کے ساتھ بھی۔ تیسری روحانی برکت 5ویں آیت کے اندر پڑھے ذرا اس کو۔ جی افسیوں 1:5۔ اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ ہاں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے کیا ہوں؟ پالک بیٹے۔ اس کے وسیلہ سے کیا ہوں؟ کس کے وسیلہ سے؟ لے پالک سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جی اڈاپٹ کرنا، کیا کرنا؟ ہاں، اکثر ہم بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، اور جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا نام ہی نہیں بلکہ اپنی پہچان بھی دیتے ہیں۔ اپنا نام ہی نہیں بلکہ اپنی پہچان بھی انہیں دیتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے، کس کے لیے؟ پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہم مسیح کے وسیلہ سے خدا کے کیا بنے؟ لے پالک۔ لے پالک کا مطلب ہے لے کر پال لینا، اڈاپٹ کر لینا، کسی کو گود لے لینا، کسی کو اپنا نام اور اپنی پہچان دے دینا۔ اور مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا بھی، یوحنا رسول جب اس کو لکھتے ہیں تو اس نے فرمایا یوحنا رسول نے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان
लाते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, वो लोग। अब हम क्या हैं जी? अब देखते जाएं बरकतें क्या हैं। पहले उसने चुना, दूसरा उसने मोहब्बत में बेयाद किया, तीसरा क्या है? अब तीसरी जो बरकत है, उसने हमें लेप पालिक होने का हक बख्शा। और ये लेप पालिक होने का हक उन्हें दिया जाता है जो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो तौबा करते, मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं, वो खुदा के लेप पालिक बेटे हैं। यानी खुदा ने उन्हें मसीह के वसीला से ले लिया है। और जब आप मसीह के वसीला से ले लिए गए हैं, तो फिर आप भी मसीह के साथ हम मिरास हैं। हालेलुया। ये रूहानी तीसरी बरकत है जो खुदा ने हमें दी है। पहले उसने हमें चुना, हमें निजात दी, और बाद में उसने क्या किया? निजात देने के बाद हमें यह हक दिया गया कि हम उसके लिए पालक बेटे ठहरे, और हम मसीह के वसीला से उसके बेटे बन गए। क्यों? क्योंकि मसीह बरकत का क्या है? मंबा है। आमीन, आमीन। और वो हमें अपने बेटे बनाने के बगैर भी निजात दे सकता था। इस बात को याद रखना। वो हमें अपने बेटे बनाने के बगैर भी निजात दे सकता था या नहीं जी? दे सकता था या नहीं? दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका शुक्र हो कि उसने निजात तो हमें दी, साथ उसने हमें अपना ले पालक बेटा भी बनाया है। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां। रोमियो 8वें बाब की 15वीं आयत पढ़े जरा जल्दी से। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। हाँ, तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी अबाब कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अब्बा यानी अबाब कहकर किसको पुकारते हैं? किसके वसीला से पुकारते हैं? हमें ले पालक होने की रूह मिली, इससे डर पैदा नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं? दलेरी के साथ खुदा को क्या कहते हैं? खुदा को बाप कहते हैं। ये बाप कहने का हक किसने दिया जी? मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? मसीह के वसीला से ये बाप कहने का हक हमें मिला है। और रूह कुद्स हमें दलेरी के साथ ये गवाही देने पर मजबूर करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया। तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। लेप पालिक होने की क्या मिल गई? जिससे हम अब्बा यानी अबाब। अब्बा कौन सी जुबान का लफ्ज है? ठीक, पंजाबी नहीं, यूनानी। एक पंजाबी की थोड़ी लिखी गई बाइबल है, तो यूनानी की लिखी गई नया ऐतनामा। आप जब कहते हैं ना अब्बा, तो अब्बा यूनानी जुबान का लफ्ज है, फादर इंग्लिश है। जब आप कहेंगे ना अब्बा यानी ए बाप, तो ये यूनानी जुबान में, क्योंकि बाइबल पंजाबी की नहीं लिखी गई। पुराना ऐतनामा अबरानी के अंदर और नया ऐतनामा यूनानी के अंदर लिखा गया है। और उसने ये जो लफ्ज यूज किया, ये नहीं अब्बा ए बाप, उन्हें के तर्जुमा भी कर देता कि लोग परेशान ना हो जाए। उन्हें अब्बा यानी ए बाप तर्जुमा भी कर छड़िया कि प्यो, अब्बा फादर, उन्हें तर्जुमा कर देता यूनानी का। तो कौन सी जुबान का लफ्ज है जी? हाँ, जब आप कहेंगे ना अब्बा, तो इसका मतलब आप यूनानी जुबान में कह रहे हैं। अच्छा, एक दुनियावी हस्ते भी थे, एक आसमानी हस्ते भी इस्तेमाल। एक अब्बा तो फिर अब्बा ही है ना, हैं? अब्बा तो नहीं ना चेंज हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं, अब्बा अब्बा ही है, फादर फादर ही है। आमीन। इसलिए कलाम कहता है अब्बा यानी अबाब कहकर पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उसने हमें क्या किया है? ले पालक होने का हक बख्शा है। अब हम उसको अब्बा कह सकते हैं।
کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اور اس نے جب پالوس نے افسیوں کے نام یہ خط لکھا تو اس نے بتایا کہ ان ساری برکتوں کا جو منبع ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. آمین آمین. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاہنا جڑا خط میں کلاس میں پڑھانا نا اس بائبل سٹڈی چ سٹوڈنٹاں نوں ایک تو انہوں بھی پڑھا دیتا جائے. چوتھی بات جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی، قصوروں کی معافی. کیا؟ ہاں افسیوں پہلا بات 7ویں ہے، جلدی سے پڑھے ذرا. افسیوں 1:7. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. آمین ہاللویا. یہ چوتھی برکت کیا ہے؟ چوتھی برکت یہ ہے کہ ہمیں قصوروں کی معافی ملی ہے. کیا ملی ہے؟ یعنی تیرے قصور، جو تیرے گناہ تھے، جو تیری غلطیاں تھیں، یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف کیے گئے ہیں. تیرے قرمزی گناہ. ویسے گناہ ہے کیا؟ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، آپ گناہ کو کیسے لیتے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ تو کی یہ گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ سادی جی ڈیفینیشن دے دیئے. سادی جی گل، گناہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کسی کام سے منع کیا لیکن آپ نے پلٹ کر وہی کام کر دیا. یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. خدا کی نافرمانی، یہ گناہ ہے. خدا نے منع کیا ہے جھوٹ نہ بول، اگر بول دیتا تو کی یہ ہے کی ہاں گناہ ہے. کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے. خدا نے کیا جھگڑا نہ کر، اگر تو کر دیتا تو پھر کی ہے جی گناہ. خدا نے بہت ساری باتیں منع کی ہیں کرنے کے لیے. یہ نہیں کرنا، لالچ نہ کر، یہ کیا ہے جی؟ لالچ کیا ہے؟ گناہ. اگر آپ نے کیا تو کیا ہوا؟ یہ سادی سی ڈیفینیشن ہے. اگر جو کام خدا کرنے سے منع کرتا ہے اگر آپ نے کیا تو وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ہاللیلویا. یہ سارے قصور مسیح کے وسیلہ سے کیا کیے گئے؟ معاف کیے گئے. اور یہ صلیب پر مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے، اس کے عزیز بیٹے کے وسیلہ سے یہ سارا کام، یعنی تیرے گناہ معاف ہوئے، تجھے اس نے چن لیا، تجھے محبت میں بے عیب کر دیا، اور پھر اس نے تجھے لے پالک ہونے کا حق بخش دیا، اور پھر اس نے تیری زندگی میں یہ کام کیے ہیں. یہ ساری روحانی برکتیں ہیں کہ تیرے گناہ معاف کر دیے، قصوروں کی معافی. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. کس سے؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں میں قیمتی ہوں؟ آتے ہیں نہیں دیکھو کتنے لوگ قیمتی ہیں؟ آج سے ادھر وہاں ہوتا ہے. میں نہیں کیوں لگتا کٹ لوگ کی بہار ہے. اچھا پنجابی ہاتھ نہیں مارنا. رابرٹ تو پنجابی ہاتھ بہار ہے. ٹھیک نہیں بیچ نام کر تو جرا بھی کام چلتا ہے. یہ اینڈ کر کے جڑا بندہ ماندا نا کلیئر ہو کہندا جی میں وائل ہوں. اینڈ کر کے نہیں ماننا کہ ایک ادھا ڈکے ہے ادھا ویلو تھی ڈکے ادھا. یہ جنہ کو حاجر ہے نا اینا کو خدا تو اینا کڈے استے یہ دوجے کا ماسٹر ہے کہ یہ پورا کدھر کدھر کھل جاتا ہے. پورا وہاں ہے نکال کے. قیمت ادا کیتی ہے کہ نہیں؟ اور تو قیمتی ہے بھائی، انہیں تیری قیمت دیتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پیار کرتا ہے. یہ ہمیں وہاں ڈاکے ڈاکے نہ رکھیا تو میں خدا کے لیے ادھا ادھا ہاں ادھا ادھا خدا کے لیے ادھا کسی اور راستے نہیں کرتا. اس نے تیرے سارے قصور معاف کیے ہیں. آمین. اور نہیں چاہتا کہ تو دوبارہ گناہ کریں، اور چاہتا تو میرے علاوہ، کیونکہ میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے اور میں آسمان سے آیا ہی تیرے لیے ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے.
اور جب وہ آیا ہے تو تیرے سارے گناہ معاف بھی ہو گئے ہیں، اور نہیں چاہتا کہ تو دوبارہ کرے. اور اگر تیرے کو گناہ نہیں چھوڑتا تو آ وہ دے قدمہ سے سجدہ کر اور کہہ خدا ہے میرے کو نہیں چھوڑتا ہے، میرے کو چھڑا. چنگیاں چنگیاں دا چھڑا لینا ہے. ہاللویا ہاللویا. تے جدوں چھڑاندا ہے نا پھر بندہ پتہ گواہی کی دیندا ہے، کہندا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. چنگیاں نو گھیر کے لین چھڑدا نہیں. اگر تو قرار کر کے نا خدا میرے کو نہیں چھوڑن دیا، میں تکے نہ میرے چس پی جاندا ہے، جتنے شام نو دے میرے چس پیندا ہے، اے نہیں چھوڑدا پیا تے خدا دے ضرورت ہے. دیکھی تیرا خدا تینوں آپ ہی کٹ لے گا. ہاللویا ہاللویا. کیونکہ اس نے اپنے عزیز بیٹے کے قیمتی خون سے تیرا فدیہ دیا ہے، تیرا کفارہ دیا ہے، اور یہ ناممکن کام تیری زندگی میں اس کے خون کے وسیلہ سے ممکن ہو گیا ہے. آمین آمین آمین. ایک بڑی برکت ہے، ایک قصوراں دی معافی بھی روحانی برکت ہے. ایسی کی لب نے ہیں اگر ایک 6 برکتاں تیری زندگی چ آ گیا نے تو سمجھ دوجیاں بھی آ گیا نہیں ہے. آمین. کیونکہ وہ راست باز کو کسی بھی نعمت سے کیا کرتا ہے؟ معذور نہیں رکھتا بھائی، وہ ملتی ہے. راست باز کو وہ برکت لازمی دیتا ہے، لیکن پہلا چیک کر لینا، پہلا چیک کرتا ہے. آمین. اچھا سونے نو جتنی مرضی دیر تک پٹھی چ رکھو نا، سونا سونا ہی ہوندا، کبھی پتل نہیں بنتا. یہ گل یاد رکھو. سونے نو جتنی دیر مرضی تسی پٹھی چ رکھو، جتنی دیر مرضی سیک لواندے رہو، سونا سونا ہی ہے، سونا سونا ہی ہے. پاویں ایماندار نو جتنی مرضی دیر مصیبت چ رکھے، مشکل چ رکھے، ایماندار ایماندار ہی ہے، بلکہ اور ایمان نکھر کر باہر آئے گا. ہاللویا. جنی دیر پٹھی دے وچ رہندا ہے، جنہ سیک لگدا ہے، اُنّا ہی پکا ہوندا ہے تے اُنّا ہی صاف ہوندا ہے. اے کسے نوں ہے تجربہ؟ ہاں ہے بندے بیٹھے ہیں جی. پانچویں برکت جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، اسیوں پہلا باب 11ویں آیت. اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. ہاللویا. ہم کیا بن گئے؟ ہم کیا بن گئے؟ اس میں. کس میں؟ یہ لفظ جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آئے گا اس میں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کون ہے تو میں کون ہے. اس میں یعنی مسیح میں. کس میں؟ جب لفظ لکھا گیا نا اس میں، تو اس کا مطلب ہے مسیح میں ہم ابدی میراث بن گئے. کون سی میراث بن گئے؟ ابدی میراث. وہ لوگ جو مسیح میں آئے ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، نجات پائی ہے، اور بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ ابدی زندگی اور خدا کی بادشاہی کے وارث بن گئے ہیں. اس سارے دی گل نہیں کر رہے ہم تے بندہ بھلیکے چ ماریا جائے، لے میں توبہ تے کر گیا، نجات تے پا گیا، لیکن پھر کدی کدی مینوں چس پے جاندا. یہ اس بندے دی میں گل نہیں کر رہا جن نے پکے طور تے توبہ کیتی ہے، چھڈ گیا سب کچھ، دعا نماز میٹنگ دے وقت چل دے اندر دعائیاں میٹنگ چ، اور اپنے کام دے ٹائم کام چ، فیملی نو ٹائم دیندا ہے، کار دعا کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، گرجے آ جاندا ہے، وفاداری نال زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص خدا کی میراث ہے. ہاللویا ہاللویا. یہ وہ نہیں جڑا کہندا کوئی سب نہیں بڑے دن یا پھر ایسٹر دے او بندہ وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن وہ بندہ جنہیں سب کچھ ٹا دیتا ہے،
وہ कभी भी चीज़ों को दोबारा नहीं बनाता। आमीन। ऐसे शख्स क्या हैं? खुदावंद की मिरास है। वो अपनी तरफ से जिंदगी को तलब करते और खुदा की बताई हुई बातों पर अमल करते और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब हर एक शख्स, कौन? हर एक शख्स, वो किसी भी कौम का है, किसी भी कबीले का है, अगर उसने यीशु को कबूल कर लिया है तो मैं आपको बताऊं वो खुदा की मिरास बन जाता है। हम मिरास बन गए उसमें, यानी मसीह में। अच्छा, रूहानी बरकत है। एक कई थे अपने ऐसे मिरास बच्चे से छड़ के जाते हैं, एक ही मिरास छड़ के जाते हैं आयदा साहब कह रहे हैं घर हुआ, और कोई कारोबार छड़ जाता है, कोई कारोबार छड़ जाता है, हाँ, कोई कारोबार, कोई बिजनेस, या कोई कोठियां, कोई बंगले, या कोई कार, ये अपने बच्चों की दे के जाते हैं मिरास, की दे जाते हैं। मैं आपको बताऊं हमारी अबदी मिरास मसीह यीशु में है, और वो आसमानी मकामों में हर तरह की बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम क्या हैं? हमारी मिरास खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। इस आयत को जरा दोबारा पढ़े 11वीं आयत। उसी में हम भी, हाँ, उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत, हाँ, अच्छा, करदा अपनी मर्जी है, करदा अपनी मर्जी है। कौन? खुदा बाप कहता है उसकी मर्जी के मुताबिक ਅਸੀਂ सारे ही जी से सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, बेशतर से मुकर्रर होकर, हाँ, उन्हें पहले के मुकर्रर कर देता मिरास बने, मिरास बने। हालेलुया। आप क्या हैं? आप क्या हैं? मसीह के साथ मिरास का। मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, यानी वो मालक है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हैं? दोनों के हकूक बराबर नहीं है? नहीं। जो लेकर पाला गया है, अगर उसके नाम के साथ आपका नाम लग गया है तो वो आपकी मिरास का बराबर का हिस्सेदार है या नहीं? है। क्यों? क्योंकि आपके नाम के साथ उसका नाम, हमारे नाम के साथ क्या लगता है जी? साढ़े प्यो दा ते लगदा ही है, एक होर भी है जिहदा लगदा है, वो कौन है? और जब मसीह का नाम आपके साथ लगता है तो आप मसीह के साथ अबदी मिरास के हिस्सेदार भी हैं। हालेलुया। इसलिए उसने हमें ले पालक होने का हक बख्शा है। हम मिरास का क्या बन गए? हिस्सा। तो कितने लोग हैं जो आसमानी मिरास का हिस्सा बन गए हैं? किन्ने तो जमीनी चाहिए कोई तो साढ़े को घर को नहीं, घर ते भाई इत्थे रह जाना ही नाल थोड़ी जाना, घर तो इतने रह जाना ना, है नहीं साहब, इतने रह जाएगा ना। हाँ, मैं कहना 3 मंजिली बना लो, 8 मंजिली बना लो, जो साह निकलना पता नहीं साड़ी बिल्डिंग के कितने आगे गए। इंजी घर कितने होना चाहिए? अच्छा, एक जमीन ते असी बनाने हैं, जमीन ते असी बनाने हैं, लेकिन उत्ते असी नहीं बनाया। उत्ते उत्ते किने बनाया जी? बनाया किने? बोलो तो किने बनाया? दलेरी ना, किने बनाया? अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? लो जगह तैयार होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं जाता हूँ, अच्छा जब जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊंगा तुम अपने साथ, ताकि जहाँ मैं हूँ। कई लोग कहते जी जगह तो ली है लेकिन हाले साढ़े को बनी नहीं, और भाई तेरे को ना बने उत्ते बनी गई है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जगह तो ली साढ़े को बनी नहीं, कोई गल नहीं बनी, उत्ते उन्हें तेरे वास्ते बना दी थी। आमीन। और उत्ते जेडी कंस्ट्रक्शन की है ना उन्हें, उत्ते मुकाश वो 21 ते 22 बाब च लिखी है, खाली बुनियादन दे अंदर ही हीरे जवाहरात ने पाए ने। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਰੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ,
تے بعد دوبارہ نو سیم بھی چڑھ جاندی تے تریڑاں بھی آ جاندیاں ہیں اوتھے نہیں کوئی انہیں جڑا شہر بنایا مکاشفہ 21 تے 22 باب سے پڑھ لے گھر جا کے لکھا ہے بنیادوں میں ہی ہیرے جواہرات ڈال دی گئی لو کر لو گل آمین ہیں تے سڑکاں ہیں سڑکاں ہی لگ بڑھا دیا اگر سیمنٹ تے کنکریٹ تے لوگ شک تو نے پائی نہیں اللہ نے کہا ڈائریکٹ ہی سونے دیا سڑکاں سوچو کتنے قیمتی ہیں آمین ہاللیلویہ ایک اوتھے انہیں کھڑنا جی ایک وہ مراز دینی ہے سامنے اگر اتنے کسی کا کرائے کا گھر ہے نا تو بھینیاں بڑا پریشان نہ ہوئے بھائی تیرا گھر ہوتے بنے ہیں تو جب اتنا جانا ہے ڈائریکٹ تو اپنے مکان جی جانا اور ابدی مکان میں تو داخل ہو جائے گا آمین ایتھے جتنا مرضی سونا بنانا ٹیلا شیلا لا میں نہیں کہہ رہا نہ بنا نہیں یہ تعلیم نہیں ہے بناؤ رہنے کے لیے جب تک ہے زندگی اور اگر نہیں بنیا نہیں بنا سکیا تو کوئی گل نہیں اپنی زندگی وفاداری نہ گزار تیرا گھر ہوتے بنیا پیا ہے آمین اس لیے ہم ابدی میراث حاصل کرتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے چھٹی اور آخری بات اچھا ہوں اے ابدی میراث کا حصہ میں لگا کے اور حصہ لینا چاہتے ہو کئی امی لڑ دیں میرا بھی تو حصہ ہے نا بھی ہوتے سارے اندر ایک وجہ ہوتا ہے جنہیں مرضی بنا ہونے حصہ تو پھر ایکول ہی ہوتا ہے نا تو پھر بڑا حصہ لینا چاہتے نہیں یا نہیں بہنا بھی لینا چاہتی ہیں حصہ آسمانی برکت حصہ ملے گا کیسے اب غور کریں چھٹی جو برکت ہے وہ 13ویں آیت کے اندر لکھی ہوئی پڑھیں ذرا اس کو پہلے باب کی 13ویں آیت اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا اچھا اسی میں کس میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ یہ لفظ بڑا ہائی لائٹ ہے ایفسیوں کے ساتھ میں اسی میں کس میں اسی میں جی تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا کس کو سنا کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودا روح کی مہر لگی آمین ہاللیلویہ یہ چھٹی برکت اچھا ایک آندھی کہیں بائبل کہتی ہے تم نے کیا سنا کیا سنا تم نے کلام سنا کیا سنا ہاں کلام سنا اور جب تم نے کلام سن لیا تو پھر تم اس کلام پر ایمان لائے ہاللیلویہ اچھا جب ایمان لے آئے تو پھر خدا نے تمہارے اوپر پاک مودا روح کی مہر لگائی اچھا مہر کیوں لگائی مہر اس لیے لگائی کہ یہ بیٹی یہ بیٹا اب کلام پر ایمان لے آیا ہے مسیح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے اس پر میں نے مہر کر دی ہے اور یہ میرا ہے اور یہ ابدی میراث کا حصے دار ہے اچھا روح بیانے میں دیا گیا ہے مہر لگائی ہے یہ مہر کتنے لگ دی ہے کدوں لگ دی جی مہر کدوں لائی جاتی مہر کدوں لگ دی ہیں جی ہاں جب کوئی ڈاکومنٹیشن اکثر گورنمنٹ والے ہوتے ہیں نا کہ اسٹیمپ تو لازمی ہے نا مہر کے بغیر تو کاغذ ایکسیپٹیبل ہی نہیں مہر کے بغیر تو آپ کو کاغذ لے جائیں اور مہر کے بغیر لے کر جائیں اسٹیمپ نہ لگی ہو قبول ہے جی ہوتا قبول نہیں ہوتا ایماندار بھی روح القدس کی مہر کے بغیر خدا کی بادشاہی میں قبول نہیں ہے اور اس نے جب آپ نے کلام حق کو سنا تو بائبل کہتی ہے پاک مودا روح کی کیا لگ گئی مہر لگی اور روح نے آپ کو اٹھا کر دنیا سے الگ کر دیا بولا یہ میرا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے بیانے کیوں دیے جاتے ہیں اچھا بیانہ کس کو کہتے ہیں ایڈوانس کیا اس نے روح ایڈوانس میں دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بیٹا یہ بیٹی اس کو میں جلالی بدن دوں گا کیونکہ روح بیانے میں دیا گیا ہے روح نے مہر کر دی ہے میں اسے ایک دن جلالی بدن دوں گا اور یہ جلالی بدن میں اڑے گا اور میرے پاس آ جائے گا ہاللیلویہ 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 کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمانداروں پر خدا کی ملکیت ہونے کے لیے
ہم خدا کی ملکیت ہیں اور اس نے ہم پر کیا کی ہے؟ مہر کی ہے. کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے اتنے مہر ہوئی بڑے گھٹ ہاتھ میں کتنے لوگ نے جڑے کہتے جی میرے اتنے ہوئی گھٹ ہاتھ کیوں نے؟ سارے تو نہیں ہوئی انہیں یاد نہیں پائی سارے نے نام نہیں سنیا توبہ نہیں کی تھی بپتسمہ نہیں لیا تو یہ لے لیا تو پھر مور ہو گئی ہے. ہاللیلویا. اچھا ڈر کے ہاتھ وہاں دے بھائی مور ہوئی ہے تو دعائیں تے بیٹھا ہے. آمین ہاللیلویا. تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے کلام سنا اور پھر اس کے بعد ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پاک روح نے مور کی اور آپ کو اٹھا کر الگ کر لیا کہ یہ بیٹا یہ بیٹی میری. آمین. اور یہ پتہ پاک روح نے مور کیوں کی سٹیمپ کیوں کی؟ پاک روح کی سٹیمپ ہونا آپ پر ضروری ہے. اچھا پاک روح کی سٹیمپ یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ ایماندار ہیں, آپ الگ کر لیے گئے ہیں, آپ لے پالک ہیں, آپ چنے گئے ہیں, آپ ہم میں راس ہیں. خدا کے پاک روح نے اس لیے آپ پر اپنی مہر کی ہے تاکہ جب تک مسیح آ نہ جائے یہ پاک روح آپ کی حفاظت کرے. آمین. یہ پاک روح آپ کی زندگی کی رہنمائی کرے. یہ پاک روح آپ کی زندگی کے اندر اپنے بھید کھولے کہ آپ نے کس طرح دنیا میں رہنا ہے, کس طرح چلنا ہے. تے مہر ہونی بڑی ضروری ہے. کسی بڑے منسٹر دی یا کسی بڑے عہدے داران دی سٹیمپ لگ جائے نا تو کتنی قیمتی ہوتی ہے. کتنے گورنمنٹ امپلائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے کافی ہیں نا. اگر کسی بڑے آفیسر کی سٹیمپ کر دی جائے جس کو کوئی رد نہ کر سکتا ہو تو کتنی پاور رکھتی ہے؟ رکھتی ہے نا. مہر بڑی پاور رکھ دی ہے. ایک پاک روح نے ساڑھے تے مہر کی تھی کہ اسی دنیا تو الگ کر لیتے گئے ہیں. آمین. کتنے لوگ کہتے ہیں جی میں الگ کر لیا گیا؟ یس, آپ کو بیانے میں روح دیا گیا ہے. کیا دیا گیا ہے؟ اور یہ خدا کی میراث کا بیانہ ہے. کیا ہے؟ جب کوئی جائیداد خریدی جائے نا تو کہتے ہیں جی سانو ٹوکن کر دے, سانو اسی بھی انہیں بھی ساڑھے نا ٹوکن کر لے آج بیانہ دے دیتا ہے. ہاللیلویا. ایک وقت آئے گا کہ آپ اٹھائے جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. آمین. یہ چھٹی برکت ہے. کون سی؟ روح اس نے ہم پر کیا کی ہے؟ جی ہاں. اب ہم ویریفائڈ ہیں. کیا ہے؟ ہاں ویریفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ بیٹی یہ بیٹا میرا ہے اور میری. آپ کو روح اس نے ویریفائی کر دیا. آمین. کتنی باتیں آج ہم نے کی؟ یاد ہے کسی کو؟ جلدی سے. پہلی بات کتنی برکتیں؟ 6. کون کون سی؟ مسیح کے وسیلہ سے آپ کو بلایا ہے, اس نے چنا ہے آپ کو. ویری گڈ. دوسری جی ہاں محبت میں بے ہے, یعنی بے ریا محبت بغیر کسی لالچ کے. جی لے پالک بیٹے بنے. کیا بنے؟ ویری گڈ. اور چوتھی ہمارے کیا ہوئے؟ گناہ معاف ہوئے. اور پانچویں اپنی میراث میں ہم وارث بنے. کس کے وسیلہ سے؟ اور پھر چھٹی برکت کس کی مہر لگی؟ کس کی؟ آئیں پھر یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں. کیونکہ برکتوں کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سب کچھ